لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج کی رات 1439 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کی پہلی رات ہے، اور اتفاق سے کوئنسیڈنٹ پروردگار کی مصلحت کہ شب جمعہ بھی. ایوری شب جمعہ ہمارے لیے ایک وارننگ آتی ہے اسلام کی جانب سے، اور ہر سال ایام اضحیٰ دوبارہ ایک خطرے سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. دوبارہ پھر ہر سال دوبارہ یہ وارننگ آ جاتی ہے. ایوری شب جمعہ اور ہر سال محرم کی یہ پہلی رات. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک مومن کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز، the most expensive، وہ اس کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، مال کی ایک اہمیت ہوگی، عزت کی ایک حیثیت ہے، انسان کی جان کی ایک ویلیو ہے، اولاد کی اپنی جگہ ایک بہت اہم حیثیت ہے، مگر ان سب سے زیادہ اہم چیز ہے ایمان. چنانچہ اگر ایمان کو خطرہ ہو تو آدمی اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے یا کر دینا چاہیے. یہی آج کی مجلس میں آگے چل کے ڈیٹیل آئے گی کہ قربان کر دینا چاہیے. اب یہ دوسری بات ہے کہ آج کے اس دور میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مومن کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی کہ اپنے ایمان کو بچائے. مال چاہیے تو مال قربان کر دے، عزت چاہیے تو عزت قربان کر دے، جان چاہیے تو جان قربان کر دے، اولاد چاہیے تو اولاد قربان کر دے، مگر ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دے. اچھا، اب یہ تو بہت ایک عام سی بات ہے. ایوری شب جمعہ دو مختلف ایسپیکٹ یا اینگل سے ہم کو یہ یاد دلایا جا رہا ایوری شب جمعہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا، ایمان کا پروٹیکشن، یہ سب سے اہم چیز. اچھا، یہ ایوری شب جمعہ تو میں نے اس لیے کہا کہ شب جمعہ ذرا دعائیں ہمارے ہاں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے ڈیلی سے، اور ڈیلی بھی اس انداز سے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آج جو آیت میں نے پہلی مرتبہ تلاوت کی، دو آیتیں آج تلاوت کی، تو جو پہلی آیت تلاوت کی اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا؟ یہ بھی یہی کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ ڈیلی. اب وہ نمازوں میں کتنی بار آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر فاتحہ کے حوالے سے کتنی بار پڑھتے ہیں، اور مرنے والے کی ایصال ثواب، وہ سارا کیلکولیشن کا نہ ٹائم ہے نہ ضرورت. مگر
یہ خود ایک قسم کا الارم ہے، ایک قسم کی وارننگ ہے کہ ہر وقت مومن کے صراط مستقیم سے ہٹ جانے اور ڈائیورٹ ہونے کا چانس ہے، یہ ڈیلی۔ اس کے بعد ایوری شب جمعہ دعائے عدیلہ، جن میں سے دعائے عدیلہ ایک تو نہیں ہے، بہت ساری، ان میں سے ایک دعائے عدیلہ آج میں نے خطبے کی بات تلاوت کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جب مولا نے آخری زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ یا ٹاپک بن گیا آج کل، لیکن بہرحال آج کی مجلس میں یہ ساری باتیں نہیں آئیں گی۔ جب مولا نے آخری زمانے کے حالات بتائے کہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت خطرناک بات ہے کہ مومن، ہمارا ماننے والا، ہمارا شیعہ، وہ اپنے ایمان کو کھو دے گا۔ تو کسی نے تڑپ کے کہا مولا تو اس زمانے میں اپنے ایمان کے پروٹیکشن کا طریقہ کیا ہے؟ امام علی نے اس کا ایک بہت لیندھی پروسیس بتایا، لیکن اسٹارٹ یہاں سے لیا کہ یہ دعا صبح و شام پڑھتے رہنا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور اس میں یاد رکھیے گا کہ عمل سے زیادہ، فروع دین سے زیادہ، ایکشن سے زیادہ عقیدے کی بات۔ ثبت قلبی، دل کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، نماز اور روزے واجبات و حرام سے نہیں ہوتا۔ بہرحال باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن ثبت قلبی علی دینک کی دعا یہ بتا رہی کہ آخری زمانے میں عقیدے کو خطرہ ہوگا۔ اب نماز، بے نمازی ہر دور میں گزرے ہیں، بے حجاب عورتیں ہر دور میں رہی ہیں، ڈسکو اور ڈانس کے شوقین نوجوان ہر دور میں رہے ہیں، حرام کھانے والے بزنس مین ہر دور میں رہے ہیں۔ آخری زمانے کا مین پرابلم ہے ثبت قلبی، دل بھی آدمی کا اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا، اور انفارچونیٹلی ایمان کے پروٹیکشن کا جو سیزن ہے، جو سب سے اچھا موقع ہے، جو سب سے اچھی ڈیٹس ہیں، وہی آج کل ایمان کو لوز کرنے کی اور ایمان کو کھونے کی ڈیٹس بن گئی۔ یہ ایام عزا، یہ وہ موقع ہے کہ جب مومن کا ایمان ایک طرح سے ریفریش ہو جاتا۔ ہر دفعہ ایام عزا آتے ہیں، مومن کو ایک نئے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، لیکن آج کل تو جتنی گمراہی کی باتیں ہیں، جتنی مس گائیڈ کرنے والی باتیں ہیں، جتنا کنفیوژن کریٹ کرنے والی باتیں ہیں، جتنا عقیدے کے اگینسٹ باتیں ہیں، وہ ایام عزا ہی میں ہوتی۔ آج تو یہ پہلی رات ہے اور دنیا بھر میں آج یہ پہلی مجلس ہے، لیکن اگر آپ لاسٹ 2 3 4 ایئرز سے دیکھیں تو یہ ایام عزا کے 2 مہینے ایسے ایشوز ہماری کمیونٹی کے اندر پلانٹ کیے جاتے ہیں، ایسے فتنے ہماری قوم کے درمیان پیدا کیے جاتے ہیں۔ گرچہ آگے ایک مجلس بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی، لیکن جلدی یہ فیس بک اور یہ انسٹاگرام اور یہ ٹویٹر اور یہ واٹس اپ، ہر سال 2 مہینے تو اس میں گزر جاتے ہیں۔ خیر، میں نے کہا کہ یہ جملہ میں تھوڑی دیر بعد کمپلیٹ کروں گا، لیکن ایوری شب جمعہ ایمان کو بچانا، اور خاص طور پر یہاں مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے، کہ عمل میں خرابی ہر دور میں رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہر دور میں شیعہ کا عقیدہ ہمیشہ سالڈ رہا۔ آخری زمانے میں عقیدے کے مسئلے پیش آئیں گے، جس پر کچھ گفتگو میں بعد میں کروں گا۔ تو اب ایوری شب جمعہ ہمیں ایک طرف اگر وہ میسج دیتی کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، پورے ویک میں روزانہ امام کو یاد رکھنا ہے، لیکن پورے ویک میں سب سے زیادہ اگر یاد کرنا ہے تو شب جمعہ، اور شب جمعہ جب ختم ہوتی ہے تو دعائے ندبہ کی شکل میں امام کو یاد کرنے کا جو اسلام نے کورس بنایا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، دعائے سماعت جو جمعہ کی آفٹر نون کو پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی تعلق زمانے کے امام سے، کیونکہ جس دن امام ظاہر ہوں گے اس دن
ایک آواز صبح کے وقت آئے گی، ایک آواز شام کے وقت. صبح کی آواز جبرائیل کی ہوگی جو کال کرے گی مکہ کے لیے، اور شام کی آواز شیطان کی ہوگی. آج کل چونکہ یہ سارے ٹاپکس بہت زیادہ ممبر پہ بیان ہو رہے ہیں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو خیر، دعائے سماج بھی اگر زمانے کے امام سے ریلیٹڈ دعا تو پھر تو پوری شب جمعہ اور جمعے کا دن پورا سال. ایک تو یہ کہ زمانے کے امام کا آنا، چنانچہ ایک اور بہت اہم حدیث ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر تم دعائیں کرتے کرتے تھک جاؤ اور زمانے کا امام نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس میں بھی تمہارے لیے بینیفٹ ہے، کیونکہ امام کا آنا پتہ نہیں کتنے مومنین کو کافر بنا کے ان کی گردن پہ امام کی تلوار چلائے گا. ہمارے یہاں تو خالی علماء کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ امام آ کے ان کی گردنیں کاٹیں گے، مگر مومنین کرام. اب یہ بہت آج کل بہت کامن باتیں ہو گئی ہیں تو میں آپ کا ٹائم اس میں زیادہ کنزیوم نہیں کرتا. ایوری شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، وہ ایک الگ ڈیوٹی، مگر امام کو جب یاد کرو گے تو پھر یہ بھی دیکھنا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے طریقے اختیار کر لیے. کیونکہ زمانے کا امام کا آنا بہت سے مومنین کا ایمان ختم ہوگا، لیکن شب جمعہ خالی زمانے کے امام کو یاد نہیں کرنا ہے، موت کو بھی یاد کرنا. ہمارے یہاں جب زمانے کے امام کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا تھا، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے، تب بھی شب جمعہ موت کو تو ہمیشہ یاد کیا جاتا. کیوں؟ آخر سورہ یاسین کی تلاوت آج کے اعمال میں بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے مرنے والوں کے لیے. کیوں آج انسان مرحومین کو یاد کر کے فاتحہ پڑھتا؟ کیوں آج لوگ اپنے والدین کی مغفرت کی 2 رکعت نماز پڑھتے؟ اور یہ سلسلہ کب سے جاری؟ جب امام زمانہ کا ذکر بھی ہمارے یہاں نہ ممبروں پہ ہوتا تھا نہ آپس کے ڈسکشن میں، تب بھی موت. تو شب جمعہ کا موت کو یاد کرنے کا میسج یہ ہر ایک کو پتا ہے، لیکن موت کے حوالے سے بھی یہی میسج تو ہے کہ جب ملک الموت آئے گا تو کتنے ایسے مومن ہوں گے جو ساری زندگی اپنے ایمان کو بچا کے لے آئے اور لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیج میں اپنا ایمان کھو دیں گے. تو اب ہر شب جمعہ چونکہ یہ باتیں ممبر پہ بہت بیان ہوتی ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو ایوری شب جمعہ تو آپ دیکھیے ڈیلی اہدنا الصراط المستقیم، ایمان کو پروٹیکشن کے لیے ایک وارننگ. پھر ویکلی دعائے عدیلہ موت کے لیے پڑھی جاتی ہے، موت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، اور امام زمانہ تو ویکلی. اور پھر آئیے ہر سال ایئرلی ایام عزا. ایام عزا شروع ہو گئے اور بہت ہی کلیئر میسج ملا کہ کتنے لوگوں نے آقا حسین کے کربلا کے اس جہاد کے موقع پہ اپنا ایمان کھو دیا. کیا مسلمانوں کا ٹوٹل نمبر 72 یا 100 یا 150 میکسیمم؟ امام حسین کی آرمی کی تعداد کتنی؟ میکسیمم 200. اچھا، اب یہ بات مجھے آگے چل کر ایک مجلس میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن ان شارٹ آج بھی یہ بتا دوں، اور وہ یہ کہ واجبات و حرام کا سسٹم، شریعت، وہ اس کے لیے انتہائی اتھینٹک حدیث چاہیے ہوتی ہے. بلکہ مرحوم آقا خوئی آیت اللہ سیستانی
یہ تو فرماتے ہیں کہ مستحبات یعنی سنت اور مکروہات اس کے لیے بھی انتہائی اتھینٹک حدیث ہونی چاہیے، خالی واجبات و حرام کے لیے نہیں۔ یہ جو آپ مفاتیح الجناح یا گجراتی کا مجموعہ یا اعمال کی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر ہر اہم موقع پہ لکھا ہوتا کہ آج کی رات غسل کرو، تو کیا آپ اگر آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں یا آغا خوئی کی تقلید پر باقی ہیں تو کیا آپ اعمال کی کتاب میں یہ دیکھ کر کہ آج کی رات غسل کرو مستحب کی نیت سے غسل کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ ہمارے یہاں تو اس مسئلے پر کوئی آدمی غور بھی نہیں کرتا ہے، سوچتا بھی نہیں۔ آپ زیارات کی کتاب اٹھاتے ہیں، زیارت کربلا جا رہے ہیں یا ایران جا رہے ہیں، زیارت کی کتاب، ہر امام کی زیارت میں لکھا کہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، ساری چیزیں ہیں۔ امام حسین کے حرم کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ اسپیشل احکامات ہو، لیکن کیا کتاب میں یہ دیکھنے سے آپ کسی بھی امام کے حرم میں جاتے وقت سنت کی نیت سے غسل کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ اس لیے کہ آپ تقلید آغا سیستانی کی کر رہے ہیں، آپ تقلید آغا خوئی کی باقی ہیں، آپ شیخ عباس قمی کی تقلید میں نہیں ہیں، آپ زیارت کی کتاب لکھنے والے کی تقلید میں نہیں ہیں۔ اور یہ مراجع کہتے ہیں کہ مستحب چیز کے لیے بھی اتھینٹک دلیل ہونا چاہیے۔ اب یہ مجمع جو آج میرے سامنے، اسے تو یہ چیز معلوم ہے، اس لیے میں بہت جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ مراجع کہتے ہیں کہ اگر یہ غسل کرنا ہو تو رجائے مطلوبیت ہوپ آف ایکسپٹنس کی نیت سے کرو گے، لیکن یہ بات بہت زیادہ پھیلانے کی آج ضرورت نہیں۔ مختصر بات کہ واجبات و حرام، مستحبات و مکروہات، اس کے لیے اتھینٹک دلیل ہونا چاہیے۔ پھر بھی ہمارے مراجع میں اختلاف ہے کہ اختلاف نہیں؟ مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے جو مجمع وہ مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کی وجہ سے نہ مراجع کو گالی دے گا، نہ ان کی توہین کرے گا، نہ تقلید کرنا چھوڑ دے گا۔ وہ ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ مجتہدین کے فتوے الگ الگ، بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ وائے، بعض اوقات خود اپنے گھر کے اندر پرابلم پیدا ہو جاتا مثلا، لیکن اس سب کے باوجود نہ وہ مجتہد کو برا کہے گا، نہ وہ تقلید کو چھوڑے گا، اور جو ایسے لوگ ہیں وہ میری مجلس میں تو نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ مجمع مجتہدین کے اختلاف کو جانتا، جبکہ جو مجتہد فتویٰ دے رہا وہ اس کے اعتبار سے انتہائی اتھینٹک حدیث ہے، جو اس کی ریسرچ کے مطابق صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجتہد اے جس حدیث کو اتھینٹک سمجھ رہا، مجتہد بی اس کو اتھینٹک نہیں سمجھ رہا۔ اب یہ بات زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس مجلس میں آئے گی جس میں ہم مرجعیت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، آج نہیں۔ آج کہنا یہ ہے کہ جب واجبات و حرام تک میں مراجع کرام میں اختلاف ہے، اور آج بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج بھی بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلے 800 سال پہلے اگر اختلاف تھا تو ہو سکتا ہے کہ حدیث کی کچھ کتابیں مجتہد کے ہاتھ میں نہ آئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ریسرچ اتنا ترقی نہ کی ہو، لیکن آج جب نالج اپنے پیک پر پہنچ گئی ہے، اینڈ پر تو نہیں، پیک پر، تب بھی اختلاف ہے۔ اور یہ سارے مراجع ایک دوسرے کی ریسرچ کو جانتے بھی ہیں، پھر بھی اختلاف۔ تو ہسٹری جو واجبات و حرام کے مقابلے میں اتھینٹک بھی نہیں ہوتی، کیا اس کے اندر علماء میں اختلاف نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اور ہیں۔
لیکن جس طرح سے آپ ماضی کے کسی بڑے سے بڑے مرجع کا نام سننے کے بعد بھی اس کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے، یعنی وہ ٹاورنگ پرسنالٹیز ہمارے پاس میں جو پلر ہے شیعت کے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے کنٹریبیوشن کو تھینک یو کہہ کے اپریشیٹ کرنا، وہ سب اپنی جگہ، عمل نہیں کریں گے آپ، عمل کریں گے جو آج کا مرجع۔ تو آخر ہسٹری میں یہ کیوں ہوتا کہ اگر شیخ مفید جن کے خواب میں شہزادی آئیں اور یہ کہیں کہ یا شیخ علمہم الفقہ، حسنین کو لے کے آئیں اور کہیں کہ ان کو علم دین سکھا دے، شہزادی جس کے خواب میں آئے، شیخ مفید جن کے انتقال کے بعد زمانے کے امام نے ان کا مرثیہ لکھا، ایام ازا شروع ہو گئے، ساری کائنات حسین پہ ماتم کر رہی، اور شیخ مفید کے مرنے پر زمانے کے امام نے ایسا ماتم کیا کہ باقاعدہ مرثیہ کہا جو آج بھی کاظمین میں شیخ مفید کی قبر پہ لکھا ہوا، وہ شیخ مفید کہ زمانے کے امام نے اپنی غیبت میں، زبانی نہیں ریٹن میں، ان کے نام خط بھیجے، ایھا الاخ الکریم، اے میرے بھائی۔ لیکن فتویٰ اگر شیخ مفید کا ہمارے پاس آئے گا عمل نہیں کریں گے، فتویٰ تو چلے گا آقا سیستانی کا، ریسرچ تو قبول کی جائے گی آقا خوئی کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کچھ لوگ آقا محسن حکیم کی تقلید پہ بھی باقی ہو، تو بہرحال آج کے مراجع، لیکن یہی شیخ مفید اگر ہسٹری کی کوئی بک لکھ دیں، اور لکھی ہے، تو اب اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کرنا کہ یہ ممبر سے کربلا کے جتنے واقعات پڑھے جاتے ہیں یہ غلط ہے۔ دیکھیں شیخ مفید جیسے عالم نے تو کربلا کی یہ ہسٹری لکھی ہے۔ جب واجبات و حرام میں ہم شیخ مفید کی ریسرچ، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا جو رول اور کنٹریبیوشن ہے شیعت کی تاریخ میں، وہ سب کو اپریشیٹ کرنے کے بعد عمل نہیں کریں گے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ایام ازا میں آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گی، جس میں ایک بار پھر شیخ مفید کی مشہور کتاب ارشاد کا کربلا سے ریلیٹڈ جو حصہ، وہ دوبارہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا دوسرے طریقوں سے آپ تک پہنچایا جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب یہ لکھا جائے گا کہ دیکھیے ہمارے ذاکرین اور انڈیا اور پاکستان کے ذاکرین کربلا کو اس طرح پڑھتے ہیں اور شیخ مفید نے اس طرح لکھا، کیا پوری شیعہ تاریخ میں ایک شیخ مفید ہی مرجع گزرے ہیں کہ جو انہوں نے لکھ دیا اس کو ہم فائنل اتھارٹی سمجھے؟ ہرگز نہیں۔ خیر، اب یہ بات میں نے کہا کہ بہت تفصیل سے بات میں آئے گی، یہ اتنی بات بھی اس لیے میری زبان پہ آ گئی کہ شیخ مفید کی زیارت جب سے کثیر تعداد میں مومنین کربلا جانے لگے، اب عاشورہ 40 سال میں جتنے ٹائم نہیں ہے، ٹائم کیوں میں آپ کا ویسٹ کروں، اتنی کثیر تعداد میں جا رہے تو شیخ مفید کی زیارت کاظمین میں کی جاتی، پھر ان کا تذکرہ ہوتا، پھر ان کی پرسنالٹی۔ لیکن جو بات بھی انہوں نے لکھی ہے اس کو فائنل نہیں سمجھا جا سکتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تقلید کو نہیں مانتے یا بیچارے تقلید کے بارے میں ان کے پاس زیادہ نالج نہیں، وہ ایسی بات کریں تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ مجمع خاص طور پر خواجہ شیعہ اثناعشری سے تعلق رکھنے والے وہ مومنین جو اس افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جب ایسی بات کریں، کیونکہ میں پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں بڑے قابل احترام علماء ان کی کسی کتاب کو انگریزی میں یا گجراتی میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ ثابت کیا جاتا کہ جو کچھ ممبر سے پڑھا جا رہا ہے وہ غلط ہے، تو اس سے پہلے ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ کے ایک جملہ اور کہہ دو
کہ جی شیخ مفید کی یا سید مرتضیٰ کی یا ابن طاووس کی فتویٰ کی یہ کتاب ہے تو بس یہ ہے جو آقا سیستانی کہہ رہے ہیں سب غلط ہے، جو آقا خوئی کہہ رہے ہیں سب غلط ہے۔ خیر یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کتاب ارشاد آج کل دوبارہ انڈر ڈسکشن آنے والی ہے ایام عزا کے، جو اب 40 تک کے دن ان کا احترام، ان کی عزت، ان مراجع کے حالات پر میں نے 90 منٹس کے تقریباً 25 لیکچر دیے الگ الگ۔ شیخ مفید کی تقریر سن لیجیے کہ کتنا میں نے ان کا اسٹیٹس بتایا، لیکن مرجعیت کا انسٹیٹیوشن ترقی کر رہا، آگے بڑھ رہا۔ اچھا اب یہ بات اس لیے بھی آ گئی کہ پہلی رات ہے اور یہ فتنہ اس سال کے ایام عزا میں ہمیں اس کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب اس کو فی الحال ایک طرف روک دیجئے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کربلا میں امام حسین کی آرمی کتنی تھی۔ اگر کسی روایت میں 150 آ جائے اور ممبر سے یا نوحوں میں 72 مشہور ہے تو اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ کربلا کا جو واقعہ انڈیا اور پاکستان کے ذاکر یا علماء ممبر پہ بیان کرتے سب جھوٹ ہے۔ یہ سارے ذاکرین، یہ سارے اسپیکر، یہ سارے خطیب جھوٹ بولتے ہیں۔ فلاں کتاب میں 150 لکھا، تو ایسی تو بہت ساری اختلافی باتیں، خاص طور پر جو غم کی بڑی راتیں آئیں گی وہاں تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ حضرت علی اکبر جیسے شہزادے کی شہادت میں 1 سے زیادہ ورژن ہے کتابوں میں، حضرت علی اصغر کی شہادت کے بارے میں 1 سے زیادہ روایتیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انڈیا پاکستان کے سارے علماء جھوٹ بولتے ہیں اور کربلا میں یہ سب ہوا ہی نہیں تھا۔ خیر اب یہ میں نے کہا کہ اصل میں تو جب مرجعیت واضح ہوگی کہ کس طرح سے مراجع اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو یہ چیز اور واضح ہوگی، لیکن جو اس کی باٹم لائن بنے گی وہ جملہ ہے جو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مراجع کے اس اختلاف کے باوجود ہم کسی مرجع کو نہ جھوٹا کہہ سکیں گے، نعوذ باللہ، نہ یہ کہہ سکیں گے کہ ان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس اختلاف کے اندر، نہ یہ کہہ سکیں گے کہ وہ ہماری قوم کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ جب وہاں یہ نہیں کہہ سکتے تو یہاں بھی اس وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کربلا کی روایتوں میں بھی ہر واقعے کی طرح واجبات کی طرح سے اختلاف ہے۔ خیر اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایمان ضائع ہوگا ہر شب جمعہ اور ڈیلی اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ہر سال ایام عزا میں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایام عزا کو اسلام نے رکھا اس لیے کہ سارا سال تم رہتے تو اسی دنیا میں ہو نا، شیطان تمہارے ساتھ، دنیا میں تمہیں ہدایت سے ہٹانے والی اور بہت ساری فورسز اور طاقتیں، ویک ہو جاتا ہے آدمی۔ ایام عزا آتا ہے تمہاری بیٹری ریچارج ہوتی ہے، دوبارہ نئے ایمان کے ساتھ تمہیں دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل یہی ایام عزا سارا سال 10 مہینے پھر بھی ہم لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دین اور ایمان کے بارے میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، اور ایام عزا کے اندر ایک دوسرے کے عقیدے کو ضائع کیا جاتا۔ لیکن وہ تو خیر معصوم نے آخری زمانے میں شیطان کا طریقہ بتایا کہ شیطان آخری زمانے میں تمہیں عبادتوں کے ذریعے بہکائے گا، تو اب اس کو بڑھا لیجئے کہ عقیدے کے ذریعے بہکائے گا، لیکن وہ باتیں بعد میں آئیں گی۔ آج تو پہلی مجلس ایام عزا، اہدنا الصراط المستقیم جو آپ روزانہ 5 نمازوں میں کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھتے ہیں، اس کا میسج ایام عزا میں اپنے پیک پر پہنچ جاتا کہ پورا سال جو تمہیں کمزور کیا گیا ہے ایام عزا تمہیں طاقتور کریں گے۔ مگر یہ طاقتور کب کریں گے؟ جب پہلے تو یہ دیکھ لو کہ آقا حسین جب کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو خالی یہ 150 آدمی، یہ جملہ تھا جہاں سے میری مجلس تھوڑا سا ٹریک سے ہٹی اور واپس میں آ گیا کہ 150
72 سے لے کے 150 سے لے کے 200. خالی اتنے تو مسلمان نہیں تھے، اور باقی جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ اب جو یزید کی فوج میں ان کی بات بھی چھوڑے، لیکن ان کی بات بھی کیوں چھوڑے؟ اب ایک کیریکٹر جو میں نے پچھلے سال ٹورنٹو کی مجلس میں اس کے حالات پڑھے، تو جو لوگ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں ان کو اتنے پسند آئے کہ پھر شاید مجھے 4-5 جگہ پچھلے ایام ازاں میں پھر اس کو پڑھنا پڑا اس واقعے کو. آج تو اتنا وقت نہیں ہے، اور چونکہ لاسٹ ایئر میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اشارہ تو کرنا. شبس ابن ربعی مثلا، حسین ایام ازاں ہر سال جب محرم کا یہ چاند نظر آتا، کربلا میں جب وہ علم آج نصب کیا جاتا ہے، بلکہ نصب کر دیا گیا، تو کیا ایک میسج ملتا ہے؟ وہ یہ میسج بھی کہ مثلا شبس ابن ربیع، ہمارے یہاں پاکستان میں جب ریلیجس کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، who wants to be millionaire ٹائپ کے ریلیجس، کتنی نمازیں اسلام میں ہیں، 4 کون سے مشہور فرشتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی ہوتا، لیکن یہ سوال بالکل لاسٹ اسٹیج میں ہوتا. یعنی یہ موسٹ یا ون آف دا موسٹ ٹف سوال ہے. وہ یہ کہ ایسا کون آدمی تھا جو امام علی کے زمانے میں امام علی کی آرمی میں تھا اور کربلا میں یزید کی آرمی میں تھا، لیکن نہیں، یہ بھی جو اصل میسج ہے وہ کلیئر نہیں ہوا. وہ کون آدمی تھا جو امام علی کے زمانے میں امام علی کا اتنا فیتھفل اور لائر اور وفادار تھا کہ امام علی نے اسے اپنے لشکر کا علم دیا تھا. میدان جنگ میں علم ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. آتے ہیں لوگ کہ ہم آپ کی آرمی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، آ جاؤ، لیکن علم جو فلیگ دیا جائے گا امام علی کے لشکر کا، وہ امام علی کے زمانے میں اہل بیت کا ایسا لور تھا یا اتنا فیتھفل تھا کہ امام علی نے اپنے لشکر کا علم اس کو دیا. اور یہی سیم پرسنالٹی عاشور کے دن عمر سعد نے اپنی فوج کا علم اس کو دیا. وہ امام علی کا علم بھی اس نے لیا، اور یزید کا علم بھی جو تھرو ابن عمر سعد اس کو ملا. یہاں تک تو چلیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جاتا کہ امام علی کے زمانے میں ان کی آرمی میں تھا، 20 سال گزر گئے، ادھر چلا گیا. علمدار یہ لفظ، یعنی اس کا اسٹیٹس آپ تو جانتے ہیں کہ علمدار کتنا بڑا ہوتا. امام علی کی وہ جنگ نہروان جو خارجیوں سے ہوئی، آج کی بہت ساری سو کالڈ اسلامک آرگنائزیشنز وہ خارجیوں ہی کا ایک ایکسٹینشن ہے. لیکن ادھر میں نہیں جا رہا، بات سے بات نکل کے بہت لمبی بات ہو رہی ہے. وہ اسلام میں واحد فرقہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. پتہ نہیں حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. مگر اونلی فرقہ ہے جو امام علی کو کافر بھی سمجھتا ہے اور واجب القتل بھی سمجھتا. 2 الگ الگ ٹرمز ہیں. بہت سے لوگ کافر ہیں لیکن واجب القتل نہیں، وہ واجب القتل کہ ان کا قتل کرنا واجب ہے. ایک ہی فرقہ، گرچہ ہمارے حساب سے وہ مسلمان رہے بھی نہیں، لیکن عام مسلمان تو اس کو کاؤنٹنگ میں لیتے ہیں. 73 ایک فرقہ. اس کے خلاف امام علی کی جو جنگ تھی، اس میں سب سے زیادہ جو امام علی سے محبت ظاہر کر رہا تھا شبس ابن ربیع، یہاں تک کہ امام علی نے اس کو اپنی فوج کا علم دیا. اچھا، فوج میں 5 علم ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مین علم جو سینٹر میں ہوتا، اس کے بعد پھر رائٹ لیفٹ سامنے کی جانب اور عقب. خیر، تو 5 میں سے ایک علم اس کو دیا. ذرا دیکھیے اس کی میچنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ایک علم اس کو ملا تو ابو ایوب انصاری کو بھی ایک علم ملا، سعد ابن عبادہ کے بیٹے کو بھی ملا. یعنی یہ کتنے بڑے بڑے امام علی کے وفادار ساتھی، ان کے ساتھ اس کا نام. اور جب عاشورے کا دن آیا
اور لشکر عمر سعد تیار ہونے لگا. عمر سعد یعنی یزید کی آرمی. تو 5 علم میں سے ایک علم اس شبس ابن ربیع کو دیا گیا. اور جب امام حسین نے اس کو یاد دلایا کہ نہروان کی جنگ میں، نہروان، اب آج کل جب طفلان مسلم کی زیارت کو آپ جاتے ہیں تو خاص طور پہ چونکہ زیارت پہ لوگ بہت جا رہے ہیں تو مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو واقعات وہاں پہ علماء آپ کو بتاتے ہیں خالی اس کا ایک جملے میں ریفرنس دے کے میں اپنی بات کو پروف کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں. جب طفلان مسلم کی زیارت آپ مسیب پہ کرتے ہیں تو وہاں سے کتنا، شاید 3 میل دور امام حسن کے اس بیٹے قاسم کی قبر اور روضہ جو جنگ نہروان میں شہید ہوئے اور جن سے اتنی محبت تھی امام حسن کو کہ جب وہ اپنے دادا کے زمانے میں ان کے علم کے نیچے شہید ہوئے تو بعد میں امام حسن کے ہاں جو ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بھی قاسم رکھا. اصلی قاسم نام امام حسن کے اس بیٹے کا جو خارجیوں سے لڑتے ہوئے جنگ نہروان میں مولا علی کی موجودگی میں شہید ہوا. خیر، تو یہ خارجی شبس ابن ربیع اتنا ان کے اگینسٹ تھا کہ جب امام علی نے جنگ شروع کرنے سے پہلے کہا کہ ہم اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے جنگ کرنا، پہلے جاؤ جا کے ان کو کنونس کرو اور ان سے کہو کہ آؤ آ کر بیٹھ کر ہم ڈیبیٹ کریں کہ تم جو میرے خلاف میدان میں آ رہے ہو تو وہ آئے. یہ خالی کربلا میں امام حسین نے نہیں کیا، یہ اہل بیت کا طریقہ. تو امام علی کا آرڈر آ گیا کہ جاؤ پہلے ڈیبیٹ کرو، ان کی دلیلوں کا جواب دو. واحد آدمی شبس ابن ربیع تھا. کہا مولا آپ کے دشمن کے ساتھ اور ہم ڈیبیٹ کریں، ہم تو 1 سیکنڈ کے لیے ان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. آج بھی آپ کو بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ایموشنل نظر آئیں گے جو مراجع کرام سے بھی زیادہ دین کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگنورنس کی وجہ سے کہ جی وہ فلاں مرجع نے کیسے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کی یونٹی ہم تو برداشت نہیں کر سکتے شہزادی فاطمہ کے دشمن کو مثلا. تو خیر امام علی نے کہا جاؤ ڈیبیٹ کرو، کنونس کرو ان کو، ہر پوری کوشش کرو کہ جنگ نہ ہو. یہ واحد آدمی ہے امام علی کی محبت میں ڈوبا ہوا. کہا مولا آپ کے دشمن کو تو ہم 1 منٹ کے لیے زندہ نہیں دیکھ سکتے، اس سے جا کے ہم ڈیبیٹ کریں یا آرگومنٹ کریں یا بحث کریں یا اسے قائل کریں. اتنا جوشیلا. اور عاشورے کے دن تب آقا حسین نے ایک بار اس سے کہا کہ اے شبس، اور تو بہت سارے یہاں میدان کربلا میں ہمارے دشمن ہیں، تم کیسے آ گئے؟ کل تک تو تم میرے بابا کے لشکر میں شامل، ان کے علمدار، ان سے اتنی محبت کرنے والے کہ ان کے دشمن سے آرگومنٹ کرنے یا بحث کرنے کو بھی تیار نہیں. کہا وہ تمہارا بابا میجیشین تھا، اس نے مجھے ہپناٹائز کر دیا یا مجھ پر میجک کر دیا، اس لیے میں بہک گیا تھا. بہت ساری باتیں وہ چھوڑ دیجیے. یہ شبس ابن ربیع جو عجیب لشکروں کا علمدار ہے، کائنات کا حق کا سب سے بڑا لشکر علی کے پاس، اس کا بھی علمدار، اور باطل کا سب سے بڑا لشکر عمر سعد کے پاس، اس کا بھی علم. اور ایسا علمدار، علم بھی تھا اس کے پاس لیکن ایسا علمدار. یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں آج کل زیارت میں آپ علماء سے سنتے ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم، اس لیے کہ میں جس گروپ میں جاتا ہوں تو عام طور پہ مجھے سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہی یہ سب بیان کریں، تو باقی گروپس کا مجھے نہیں پتا. لیکن کوفہ، شہر کوفہ بہت اہم شہر، یعنی کوفے کو بعض ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو نجف کو بھی نہیں، جس میں سے بہت ہی شارٹ، نجف کے اندر اگر آپ مسافر ہیں تو نماز پوری نہیں پڑھ سکتے، کوفے میں پوری پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ آقا سیستانی کے فتوے میں کہ پورا کوفہ شہر. تو امام علی نے جب کوفے کو اپنا کیپٹل بنایا تو یہ دیکھا کہ لوگ مسجد کوفہ کی اہمیت کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آنا چاہیے. بلکہ چھٹے امام کے زمانے میں جب اس راوی نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا تو امام نے اس کو کنڈیم کیا. بات سے بات نکل رہی ہے لیکن
جو کہ آپ یہ زیارت میں حدیثیں سنتے ہیں علماء سے. تو امام علی نے ایک بار جب یہ دیکھا مسجد کوفہ میں بہت لوگ آ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ مسجد کوفہ میں آنے کی وجہ سے کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہیں. مثلا یہ میں اپنی طرف سے اگزامپل دے رہا ہوں، فجر کا اول وقت آ گیا، اب جہاں وہ رہتے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں. نہیں، مسجد کوفہ میں جانا ہے تو اتنا ڈیلے ہو جاتا گھر سے نکل کے وہاں پہنچنے میں کہ وقت فضیلت نکل جاتا. یہ خود اپنی جگہ پہ ایک بہت انٹرسٹنگ مسئلہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے. وہ یہ کہ نماز جماعت کی اتنی اہمیت، لیکن اگر نماز جماعت کسی وجہ سے اتنا ڈیلے پڑی جائے کہ وقت فضیلت نکل جائے، تب بھی جماعت کا ثواب زیادہ ہے کہ نہیں؟ پھر تو فرادہ پڑھ لو، اس کا ثواب زیادہ. یا یہ مسئلہ آج کل حج میں لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ حج میں بھی یہی کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اتنا کراؤڈ ہوتا کہ مغرب سے 2 گھنٹے پہلے ہی مسجد الحرام لاک کر دی جاتی ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں، اور عشاء کے بھی تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد کھلے گی. تو مغرب کا وقت فضیلت تو چلا گیا. اب مغرب کا وقت فضیلت بچانا اہم ہے کہ نہیں کعبے کی نماز 1 is equal to 100,000 یا 1 ملین جو بھی ہو. اب یہ ایک سوال آتا ہے جس کا مجتہدین جواب دیتے ہیں، کچھ مراجع میں اختلاف بھی ہے، اس لیے میں اس کو ممبر سے بیان بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن مولا نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد میں آنے کی وجہ سے نیک نیتی سے آ رہے ہیں، سنسیئرٹی سے آ رہے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. تو امام علی نے ایک بار کہا کہ کوفے کی ہر مسجد اہم ہے. ٹھیک ہے، مسجد کوفہ کا اسٹیٹس بہت زیادہ، لیکن ہر مسجد اپنے محلے کی مسجد جو ہے اس کی بھی اہمیت، وہاں بھی نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے. لیکن فرمایا لال مسجد میں نماز نہیں پڑھنا. اب کوفے میں لال مسجد تو کوئی تھی ہی نہیں اس زمانے میں. امام علی کہہ رہے ہیں کہ کوفے کی ہر مسجد تمہارے اپنے محلے میں ہو، مارکیٹ میں ہو، جہاں بھی ہو، کوفے کی اہمیت، مسجد کوفہ کی ہے اہمیت، لیکن اصل میں پورے شہر کوفہ کی اہمیت. تو ہر مسجد میں نماز پڑھو، ثواب ملے گا سوائے لال مسجد کے. اب لال مسجد تو کوئی نظر نہیں آ رہی. یہ کون سی لال مسجد؟ یہ امام نے نہیں بتایا. جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا، ایام عزا کی پہلی رات ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا تو شبس ابن ربعی نے اپنے ذاتی مال سے ایک مسجد کوفے میں بنائی، اور جس علاقے میں بنائی اس کا نام تھا الحمراء یعنی لال. تو لال مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ تو اتنا بوڑھا آدمی کب سے مسلمان ہے، آج تک کوئی مسجد نہیں بنائی، آج کیوں بنائی؟ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ جب نیکی کی توفیق دے، یا پہلے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. یہ نہیں کہا. اس نے کہا میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے موقع دے کہ میں حسین کے قتل میں شریک ہو جاؤں تو اس کے لیے منت میری یہ ہے کہ میں ایک مسجد بناؤں گا اس شکرانے میں. اور یہ مسجد میں نے اس شکرانے میں بنائی کہ اللہ نے مجھے قتل حسین کی توفیق دی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اتنا بھائی خود یزید یا اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے، کتنے لوگوں نے، کتنے یزیدیوں نے مسجد بنائی شکرانے کی. اس نے بنائی. کون؟ جو امام علی کے لشکر کا علمدار. اپنے ذاتی مال سے پوری مسجد بنانا. آج کل تو لوگ اپنے باپ کی قبر بھی مال امام خم سے بنوانا چاہتے ہیں. کہیں سے کوئی اجازت مل جائے تو باپ کی قبر بھی اسی سے بنے گی، اور وہ مسجد بنا رہا ہے اپنے ذاتی مال سے. مگر ایام اعظم شبس ابن ربعی is not the only example. ہاں یہ بہت بڑی ایگزامپل اس لیے بنی کہ امام علی کے زمانے میں یہ کیا تھا اور پھر کیا ہو گئے. ورنہ تو ابن زیاد کا باپ زیاد بھی مولا علی کے زمانے کا گورنر ہے، اور بعد میں وہ اور اس کی فیملی. تو ہر سال ایام اعزا ڈیلی بیسس پہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کیجئے، ویکلی بیسس پہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرے، اور ایئرلی بیسس کے اوپر. آج یہ تینوں باتیں جمع ہو گئی. مغربی عشاء بھی آپ نے پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. شب جمعہ کے اعمال بھی آپ نے کیے ہیں، دعائے عدیلہ اور امام زمانہ کی دعا.
اور محرم کی پہلی رات بھی آ گئی. اسی لیے جو کمپلیٹ دعا ہم کو بتائی گئی وہ یہ نہیں ہے کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا الحسین. یہ یقیناً یہ دعا ہم کو بتائی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ، اللہ غم حسین میں ہمارے اجر کو بڑھائے، یہ ایام عذاب کے اجر کو بڑھانے کا مہینہ بھی، لیکن ہمیں اور تمہیں قرار دے حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں. ایسا نہ ہو کہ آج حسین کا علم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور جب حسین کا وارث آ جائے تو سفیانی کا یا دجال کا علم ہاتھ میں اٹھا کے باہر نکلے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. چنانچہ ہر ایام عذاب نے ایمان کو ایک مرتبہ دوبارہ اینالائز کیجئے، پروٹیکشن کا انتظام کیجئے. اور جیسا کہ روایتوں میں ایک لفظ اور بھی آیا کہ دیکھو شیطان جیسی غلطی نہ، اچھا یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ سب بہرحال آخر میں جا کے شیطان تک پہنچتی. شیطان جیسا نہ بننا. اچھا شیطان جیسا تو ہم کو نہیں بننا ہے، تو شیطان کی تو بہت ساری خصوصیات ہیں. کس چیز کے لیے امام نے کہا کہ اس چیز کے لیے کہ دوسروں کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو بھول نہ جانا. شیطان کی ایک سب سے پہلی بھول کیا ہے؟ پہلی. اس کے بعد تو بہت سارے دلچسپ شیطان کے واقعات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ اس اشرے میں کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی. لیکن میری ایک بہت پرانی سپیچ تقریباً 40 سال پہلے کی شیطان کا انٹرویو، اس میں سے کچھ باتیں آج 40 سال کے بعد دوبارہ بہت امپورٹنٹ بن گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا کچھ تذکرہ ہوگا. لیکن شیطان کی سب سے پہلی بھول کیا؟ پہلی بھول یہ ہے کہ اتنا اسٹرانگ اس کا ایمان تھا. ایک سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ مولانا آج کے زمانے میں میڈیا اور پھر اگر کوئی ویسٹ میں رہتا ہے تو ویسٹ ایمان بچانا مشکل ہو رہا، اپنا ایمان بچا بھی لے تو اپنی اولاد. مگر ذرا دیکھیے شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان اس کا نام ہے نا کہ ساری قوم اس کی گمراہ ہو گئی، وہ اکیلا ایمان پر ڈٹا رہا. بہت مشکل ہوتا ہے اکیلے آدمی کے لیے ایمان بچانا. ہاں 5 10 20 ہوں، ایک چھوٹا سا گروپ بن جائے تو پھر بھی ایک دوسرے سے سہارا ملتا. دیکھیں یہ مورل سپورٹ بھی بہت اہم چیز، چاہے اصحاب کہف کی طرح کا چھوٹا سا گروپ ہو، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو تسلی دینے والے تو ہے نا. اکیلا جب کوئی آدمی، شیطان اکیلا، پوری قوم جن بہک گئی. تفصیلات میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنی لمبی مجلس ہو. یہ اپنے عقیدے پہ ڈٹا. جب اللہ کا عذاب آیا اور قوم جن کچھ ختم ہو گئے، کچھ آنکھوں سے چھپا دیے گئے، وہ جو کچھ بھی ہو، شیطان کو اسٹیٹس ملا 7th آسمان پہ جبرائیل کا پڑوس اس کو دیا گیا، برابر 2 گھر. مگر ایک عام جن اپنے ایمان کے پروٹیکشن کی وجہ سے وہاں تک پہنچ گئے. مگر پھر ایک واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ ایک دن آسمان پہ سارے فرشتے برابر تو نہیں نا، 1st 2nd 3rd 4th 7th آسمان تک، اور جو شروع کے آسمان کا فرشتہ اس کا اسٹیٹس چھوٹا. پھر جیسے اب یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، ٹائم بھی نہیں. پہلے آسمان کے فرشتے نے دیکھا کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا، اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہو رہا کہ میرا ایک بندہ ایسا جو میری سب سے زیادہ عبادت کرے گا اور اسی پر میرا سب سے زیادہ عذاب آئے گا. اب یہ 1st آسمان کا فرشتہ جو اسٹیٹس میں سب سے چھوٹا، اس نے یہ اعلان سنا، گھبرا گیا. ٹھیک ہے میں عبادت میں تو سب سے زیادہ نہیں ہوں، لیکن یہ جو اللہ نے کہا سب سے زیادہ عذاب کہیں یہ میں ہی نہ ہوں. گھبرا گئے. گھبرا کے اس نے 2 کام کیے جو اس دن سے لے کے آج تک اسلام میں. پہلے تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اپنے عذاب سے بچا لے. پھر یہ شروع سے اسلام میں کہا اپنے سے بڑے کا وسیلہ بھی اختیار کرو. بے شک آج دعائے توسل پہ ہمارے یوتھ
اور ینگ اسپیکر بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں، کنڈم کر رہے ہیں دعائے توسل کو، مگر دعائے توسل اسلام کے فاؤنڈیشن اسٹون اور بنیادی عقیدوں میں سے ایک، شروع سے کہا کہ اپنے سے بڑے، تو اب اپنے سے بڑا تو سیکنڈ آسمان کا فرشتہ، اس سے کہا بھائی یہ اناؤنسمنٹ میں نے سنا ہے اور میں ڈر رہا ہوں، تم میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ اب وہ گھبرا گئے، کہا کہ اناؤنسمنٹ میں کوئی نام تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے ہو، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، مجھے تو اپنی فکر ہو گئی ہے۔ وہ گیا تھرڈ آسمان، اس طرح سے ٹائم ویسٹ ہوگا، 7ویں آسمان تک بات پہنچی، اور آخر کے 4 بڑے فرشتے ملک الموت و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل، آخر جبرائیل تک یہ سب لوگ گئے۔ جبرائیل نے ایسا کراؤڈ تو کبھی نہیں دیکھا تھا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر فرشتہ آیا، جبرائیل ہمارے لیے دعا کر دو۔ جبرائیل سید الملائکہ، اور اتنا قرآن نے جبرائیل کا ہائی اسٹیٹس بتایا ہے کہ بعض شیعہ علماء کا بھی یہ نظریہ کہ جبرائیل کا رتبہ معصومین کے برابر یا ان کے جسٹ آفتر ہے، خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ جبرائیل بھی گھبرا گئے، بھئی اللہ کا اناؤنسمنٹ، میری سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اسی پر میرا سب سے زیادہ عذاب آئے گا، نام تو نہیں ہو سکتے میرے لیے۔ اب فرشتے چکرا گئے، کہا کہ اے جبرائیل جب تم پریشان ہو تو تم سے بڑا کون ہے جس کے پاس جائیں؟ کہا میرا پڑوسی، وہ مجھ سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ جبرائیل عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو ڈیفالٹ بنایا ہے معصوم۔ شیطان نے پوری جن کی قوم کا مقابلہ کر کے اپنا ایمان بچایا، مجھ سے بڑا، چلو اس کے پاس وہاں گئے، اس نے سنا، وہ فرسٹ ٹائم اس نے ایک مرتبہ کہا اچھا ہاں تم کو ڈرنا چاہیے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اے خدا ان کو اپنے عذاب سے بچا لے۔ اپنا ذکر نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، جبرائیل نے سوچا، اسرافیل نے سوچا، پہلے آسمان کے چھوٹے فرشتے نے سوچا، شیطان ہاں جب یہ اناؤنسمنٹ آیا ہے تو اللہ کا عذاب بہت بڑا، میں دعا کرتا ہوں۔ امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے شیطان کی دعا قبول کر لی، کیونکہ اس وقت تک تو شیطان بالکل ٹھیک تھا، دعا قبول کر لی، ان میں سے کسی پہ عذاب نہیں آیا، اور اپنا اعلان بھی پورا کیا، اور وہ اس طرح سے کہ سارا عذاب اسی شیطان پہ آ گیا جو اپنے آپ کو بھول گیا اور دوسروں کے بارے میں دعا کر رہا۔ کرو دوسروں کے لیے دعا، لیکن اپنے آپ کو نہ بھولو۔ ایام عزا آتے ہیں، ہم نے کہا افسوس شبس ابن ربیع کتنا برا تھا، علی کا شیعہ ہو کر یزیدی بنا، کنڈیم کر رہے ہو، کرو۔ زیارت عاشورہ میں بھی لعنت ہے، زیارت وارثہ میں بھی لعنت ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا میں ہے، لعن اللہ امتن، لیکن اپنے آپ کو نہ بھولو، شیطان جیسی غلطی نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کسی بھی اسٹیج پر ہم بھی اہل بیت کے اتنے ہی خلاف ہو جائیں، کیونکہ دعائے توسل کو آج کل جس طرح سے کنڈیم کیا جا رہا، تو اس میں تو بعض اوقات اتنے توہین آمیز جملے آ جاتے ہیں کہ ان اماموں کا وسیلہ اختیار کر رہو، یہ ہے کیا؟ قبر میں مل کے مٹی ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ان کی ہڈیاں بھی قبر میں ہیں کہ نہیں، یہ میں نے خود سنا۔ وہ اپنے اعتبار سے نالج دینا چاہ رہا ہے یوتھ کو، لیکن اس کا اسٹائل اب یہ پتہ نہیں چلتا کب ٹریک چینج ہو جائے۔ کربلا ڈیلی ویکلی، اب چھوڑ دیجئے آج پہلی تاریخ، اور ایئرلی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا ہے جو شیطان نے کی، جو شبس ابن ربیع نے کی، جو زیاد ابن ابی نے کی، یا جو ان لوگوں نے کی جو حق کے قیم سے باطل میں گئے۔ ہم کو یاد ہے وہ باطل کے قیم سے حق میں آیا، ان کو بھی یاد کریں جو حق کے قیم سے باطل میں گئے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں یہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، تھوڑا سا ذکر اس کا ہوگا۔ اس ایام عزا کے اس عشرے میں ہمارے موضوعات 3-4 مختلف موضوعات ہوں گے، لیکن ہوں گے سب ایک سیکوینس، اور اسی اسٹیج کے اوپر دیکھو یہ غلطی نہ ہونے پائے۔ جب حسین مدینے سے نکلے تو کم از کم اس وقت جو اپنی فوج کو لے کے گئے تو ایک ایک سپاہی کو چیک کیا، ان میں کوئی ایسا نہ آنے پائے جیسا میرے بابا کے لشکر میں آ چکا ہے، جیسا میرے نانا کے لشکر میں آ چکا ہے، جیسا میرے بڑے بھائی کے لشکر میں آ چکا ہے۔
ہر ایک کی آرمی میں، چاہے وہ رسول خدا ہو یا امام علی ہو یا آقا حسن مجتبی ہو، ہر ایک کی آرمی میں ایسے لوگ آ چکے ہیں جو محبت کرتے ہوئے آئے تھے اور بعد میں دشمن بن گئے. میری فوج پہلے دن سے ہی مدینے سے نکلتے وقت ہی سلیکٹڈ، ہر آدمی کو آنے کی اجازت نہیں، وہی جن پر حسین کو پورا پورا ٹرسٹ، صرف ان کو لے کے میرا آقا حسین چل رہا. لیکن اس میں ایک پرسنالٹی ایسی جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب میرے بابا کے لشکر کا کرائٹیریا یہ ہے کہ بابا کو پورا ٹرسٹ ہو وہی جائیں گے، تو پھر آخر مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ کیا میرے دین میں یا ایمان میں یا عمل میں کہیں کوئی کمی ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کا نام تھا فاطمہ صغرا. اگرچہ آج کل شہزادی فاطمہ صغرا کے مصائب کے حوالے سے بھی ایک اینٹی لابی ہمارے یہاں بن گئی ہے، لیکن اس پر میں تھوڑی سی بات ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں بعد میں کروں گا. آج تو مصائب کی منزل ہے. فاطمہ صغرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا. ان کو نہ لے جائے جن کے عقیدے میں یا کوئی کمی ہے یا آگے چانسز ہیں تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں آتی اس کیٹیگری میں. تو اور کیا چیزیں، شاید میرا ایج گروپ، بڑے خطرناک جہاد کے لیے میرا بابا جا رہا، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حسین کی اس آرمی میں سکینہ جیسی 4 سال کی بچی بھی ہے اور علی اصغر جیسا 2 ویک کا بچہ بھی ہے، بلکہ خالی ان کو شامل نہیں کیا، ان کی اہمیت بتائی. 28 رجب کو جب آقا مدینے سے نکلنے والے تو عبداللہ ابن عباس، جن کا اسٹیٹس خود بہت ہائی، آگے پہلے تو آقا کو کنونس کرنا چاہا، آخر میں کہا کہ آپ امام وقت ہیں، جو فیصلہ کریں مجھے قبول، لیکن آپ کوفے جا رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک جگہ. میں نے تو آپ کے بابا کا زمانہ دیکھا، کم از کم عورتوں اور بچوں کو لے کے تو نہ جائیں. اور حسین کا جواب تھا، اے ابن عباس، جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں وہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے ساتھ یہ عورتیں اور بچے نہ ہوں. میرے اکبر سے، میرے قاسم سے، یہ میرا انٹرپریٹیشن ہے، میرے عباس سے زیادہ اہمیت ان عورتوں اور بچوں کی ہے، یہی میرے جہاد کو کامیاب کریں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ آقا حسین کا رپلائی بعد میں آیا. جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا ان کو لے کے نہ جائے، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، اے ابن عباس یہ کیا غضب کر رہا ہے، کیا بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ رہ سکے گی؟ لیکن ایج گروپ تو ریزن نہیں ہے، حسین تو اتنی اہمیت بتا رہے، شاید اس لیے صغرا کو لے کے نہیں جا رہے کہ صغرا بیمار ہیں. مگر بیمار تو آقا سجاد بھی، ایک بیمار جا سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں جا سکتا؟ شاید اس لیے لے کے نہیں جا رہے کہ وہ لڑکی ہے، مگر جب باقی لڑکیاں فاطمہ کبریٰ اور سکینہ جا سکتی ہیں تو یہ لڑکی کیوں نہیں جا سکتی؟ کوئی ایسا ریزن سمجھ میں نہیں آتا. نہضت الحسین میں ایک روایت لکھی اور وہ یہ ہے کہ جب 28 رجب کی سواریاں تیار ہو گئی تو حسین نے ایک مرتبہ کہا، بیویوں جاؤ اور جا کے صغرا کو الوداع کہہ کے آ جاؤ، اس لیے کہ اسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن دیکھو کوئی صغرا سے باتیں نہ کرے، جانا بخدا حافظ کہہ کے آ جانا. حسین کو بھی یہ ڈر کہ کہیں صغرا کسی بیوی کی سفارش لے کے نہ آ جائے. اب صغرا نے بھی دل میں یہی سوچا کہ جو بیوی آئیں گی ان سے کہوں گی میری سفارش کر دیجیے، لیکن ہر بیوی اتنے جلدی آتی ہے اور اتنا خاموش، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی خدا حافظ، واپس چلی گئی. صغرا کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے. لیکن آخر میں جب دیکھا میری مہربان پھپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے حجرے میں آئیں اور سر پہ ہاتھ رکھا، صغرا بیٹی خدا حافظ. اب صغرا تڑپ گئی، اگر یہ چلی گئی تو اور کوئی نہیں ہے میری سفارش کرنے والا. تڑپ کے پھپھی کے دامن کو تھاما، پھپھی اماں آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا،
آج صرف ایک سوال ہے، بابا سے سفارش کر دیں مجھے ساتھ لے جائیں۔ زینب کا لقب ہے شریکت الحسین، حسین کی شریک، تو اب اس جہاد میں زینب شریک ہے، حسین کی طرف سے سغرا کو سمجھایا، سغرا بیٹی گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات ہے، ہم لوگ واپس آئیں گے۔ لیکن سغرا تڑپ کے ایک عجیب جملہ کہتی ہے، پھوپھی اماں مجھے پتا ہے آپ آئیں گی، میرا بابا نہیں آئے گا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے ایسی بات کہے اور سفر کے موقع پر؟ زینب نے تڑپ کے کہا سغرا یہ کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں کل رات کو میرا دل گھبرا رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی، میں ایک بار کمرے سے نکل کے صحن میں گئی، دیکھا صحن کی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش بی بی زمین پہ بیٹھی ہیں اور بار بار ماتم کر رہی، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔ پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا، یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ہے۔ ماں کا نام سنا اب تو زینب برداشت نہ کر سکی، سغرا کے بازو کو تھاما، حسین کے حجرے میں گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ سغرا یا زینب کچھ کہیں، حسین نے دیکھا سمجھ گئے۔ دو ہی مرتبہ کربلا میں یہ جملہ آیا، دو ہی مرتبہ آیا کہ بڑا بچے کو لے کے آیا، اور اس کے کہنے سے پہلے حسین سمجھ گئے آج 28 رجب کو مدینے میں اور کل عاشور کی سپہر کو جب عباس سکینہ کو لے کے حسین کے پاس گئے تھے۔ زینب کو سغرا لاتے دیکھا، حسین نے کہا زینب میں سمجھ گیا سغرا کو کیوں لا رہی ہو، بھائی تیری ہر بات مانے گا، سغرا کی سفارش نہ کرنا۔ اب زینب نے گھبرا کے کہا بھیا آخر میری سغرا کی غلطی کیا کہ سب کو لے جا رہا ہے سغرا کو نہیں لے جا رہا؟ حسین نے کہا زینب تمہیں تو پتا ہے میرے بات کیا ہونے والا، یہ قافلے کی قیادت زینب کو سنبھالنا بھی ہے، اور اس کے لیے مولا علی نے زینب کو پہلے سے تیار بھی کیا تھا۔ بعض علماء پڑھتے ہیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد علی زینب کو لے کے مکان کے صحن میں اتنا ٹہلتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے۔ کہا بابا یہ آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ علی نے کہا تھا زینب آج مشق کر لے، کل کربلا کی شام غریبہ جب عباس نہیں ہوگا، اکبر نہیں ہوگا، تجھی کو قافلہ سنبھالنا۔ حسین نے کہا زینب تجھے پتا ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا؟ کوفے اور شام کے بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، نامحرموں میں جانا، بلوہ عام میں جانا۔ حسین اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر لے، سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہے۔ تو مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا کی شبیہ ہیں یا میرے بابا کی تصویر ہے، لیکن سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ آئے حسین شبیہ زہرا نامحرموں میں کس طرح سے دیکھ۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا اہل بیت اطہار کے ان مصائب پہ گریہ کرنے والوں، حسین اور حسین کی اولاد کے ان مصائب پر آنسو بہانے والوں کے اس گریہ اور آنسوؤں کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ خداوندہ غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہ ملے مگر غم حسین تو وہ دولت ہے جسے لے کے ہم جنت میں بھی داخل ہو۔ خداوندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جنہیں روزگار کی کوئی پریشانی ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما، جنہیں ویزے کی کوئی پریشانی ہے ان کی وہ پریشانی دور فرما۔ خداوندہ تجھے حسین کی زہرا، لیلا کے اکبر، رباب کے اصغر کا واسطہ ہمیں اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ صحیح تربیت کرانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان اور مظلوم شیعان حیدر کرار مظالم کا نشانہ بن رہے، بحرین ہو کہ سعودی عرب ہو کہ یمن ہو کہ سیریا ہو کہ عراق ہو کہ ایران ہو کہ پاکستان ہو کہ افغانستان ہو، جہاں جہاں مظلوم مسلمان، خاص طور پہ جو آج کل برما کے حالات، خداوندہ ان سب مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔